بس میں ختم کر رہا ہوں اپنے آپ سے پہلے، مجھے نیاز مل گئی ہے، بعد میں نیاز مل گئی۔ اس غریب کو، اس فقیر کو ہاتھ اٹھائی کے پہلے دروازے سے بلانا جاتا، کچھ نہ کچھ ملتا، دوسرے سے ملتا، تیسرے، چوتھے، پانچویں۔ وہ کہتے مولا اتنا بڑا سخی کا ہاتھ اٹھائی کہ جب وہ 70 دروازوں سے فقیر عبور کر لیتا تھا، وہ فقیر نہیں رہتا تھا، غنی ہو جاتا تھا۔ مولا امیر کائنات علیہ السلام کے چہرے اقدس میں جلالت کی کرنیں نمودار ہوئی، فرماتے ہیں خاموش ہو جا، مجھ علی نے حاتم طائی سے بڑا بخیل نہیں دیکھا۔ مولا وہ کیسے؟ میرے مولا فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ حاتم طائی ایک فقیر کو 70 دروازوں کی ضلالت کے بعد غنی کرتا تھا۔ ہم تعداد میں 14 ہیں، عطا میں 1 ہے، اگر کوئی پہلے کی چوکھٹ پہ آ جائے وہ بھی غنی ہو جاتا ہے، اگر کوئی 14ویں کی چوکھٹ پہ چلا جائے وہ بھی غنی ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ قبلہ علی ظاہر ہے، علی باطن ہے، علی اول ہے، علی آخر ہے، علی فاضل ہے، علی افضل ہے، علی فضیلت ہے، علی کرم ہے، علی کریم ہے، علی کرامت ہے، علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے، علی شرف ہے، علی شریف ہے، علی شرافت ہے، علی طاہر ہے، علی اطہر ہے، علی طہارت ہے، علی سید ہے، علی سردار ہے، علی سعادت ہے۔ علی کا نور اگر آدم میں آ جائے تو علم بنتا ہے، علی کا نور اگر نور میں چلا جائے تو تقویٰ بنتا ہے، اگر موسیٰ میں آ جائے تو عبادت بنتا ہے، اگر عیسیٰ میں آ جائے تو زہد بنتا ہے، اگر یحییٰ میں آ جائے تو علم بنتا ہے، اگر علی خیبر میں چلا جائے تو مرد بنتا ہے، اگر خندق میں چلا جائے تو کل ایمان بنتا ہے، اگر نبی کے بستر پہ سو جائے تو رب کی مرضی بنتا ہے، اگر خندق میں جائے تو کل ایمان بنتا ہے، مباہلہ میں چلا جائے تو نبی کی جان بنتا ہے، اگر علی کا نور دور پہ پہنچے تو لہجہ بنتا ہے، اگر معراج پہ جائے تو جلوہ بنتا ہے، اگر علی کا نور کعبہ میں آ جائے تو اولا بنتا ہے، اگر غدیر میں چلا جائے تو مولا بنتا صلوات پڑھ دیجیے۔ میرے مولا قبلہ بہت کوشش کی گئی علی کو مٹانے کی، لوگوں نے بڑا چاہا علی مٹ جائے، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت وہ شمع کیا ہوتے جسے روشن کیا۔ بڑی کوشش کی گئی علی کو مٹانے کی، لوگوں نے فتوے دے کر علی کو مٹانا چاہا، علی نہیں مٹا، لوگوں نے حملے دہشت گردیاں کر کے علی کو مٹانا چاہا، علی نہیں مٹا، لوگوں نے قرآن سے علی کو مٹانا چاہا، علی نہیں مٹا، لوگوں نے حدیثوں سے علی کو مٹانا چاہا، علی نہیں مٹا۔ میں کہتا ہوں اتنا ہی تجھے شوق ہے اگر علی کو مٹانے کا، آ میرے پاس ان اونچی ہتھ کنڈوں سے علی نہیں مٹے گا۔ میں تجھے 2 مشورے دیتا ہوں، ان پہ عمل کر لے، شاید تو کامیاب ہو جائے۔ سب سے پہلا کام تو دنیا سے کعبہ مٹا، دوسرا کام تو دنیا سے مسجدیں مٹا، کیونکہ جب تک کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا، اور جب تک مسجدیں رہے گی علی کا جانا رہے گا۔ میرے مولا فرماتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے، میں خود بھی بانیوں میں سے شمار ہوتا ہوں، اور میرا اپنا گھر ہے یہ والا، مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو دعوت خطاب دیں گے انشاءاللہ۔ بعد آخری جملہ میرے مولا فرماتے ہیں انا یاسوب المسلمین، میں مجھے آخری محلے کی پہلے کہا ہے کہ تھوڑے میرے بھائی جو ہے نا میرے ساتھ رہیں،
میرے مولا فرماتے ہیں انا یاسوب المسلمین، میں مسلمانوں کا یاسوب ہوں۔ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے سرکار مل یاسوب، یاسوب کس کو کہتے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں ہوا امیر النقل، وہ شہد کی مکھیوں جو ماکھی ہوتی ہے، ہم لوگ ماکھی شہد کہتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں وہ شہد کی مکھیوں کا امیر ہوتا ہے۔ اچھا مولا کرتا کیا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں ہوا یقعد علی باب القوارۃ، وہ شہد کی مکھیوں کے چھتے کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اس کا کام اب شروع ہوگا، جو شہد کی جتنی بھی مکھیاں ہیں اللہ نے انہیں خاص صفت عطا کی ہے کہ وہ حلال رزق کھاتی ہیں، حرام کے قریب نہیں جاتی۔ جہاں پر بھی سبزی کا پھول دیکھیں گے بیٹھ جائیں گی، گلاب کا پھول، چمیلی کا پھول، گل نرگس، گل محمدی، جہاں پر بھی دیکھیں گے بیٹھ کر بس کریں گے۔ کبھی بھی کچن میں ان کے پھول پہ آپ نے شہد کی مکھی کو بیٹھا نہیں دیکھا ہوگا۔ اب شہد کی مکھیوں کی خاص صفت ہے سارا دن کھاتی پیتی رہتی ہیں، ساری باہر چلی جاتی ہیں، یاسوب اس شہد کی مکھیوں کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے، ساری وہ جب واپس آتی ہیں اندر نہیں جا سکتی کیونکہ دروازے پہ یاسوب بیٹھا ہے۔ سردار اب یاسوب کا کام شروع، میرے مولا فرماتے ہیں ہوا یاسوب، وہ ان شہد کی مکھیوں کے منہ کے ذائقے کو سونگھتا ہے، پتہ لگاتا ہے حلال رزق لائی ہے یا حرام لائی ہے۔ اگر تو حلال رزق لائی ہے اندر آ جا، اگر حرام رزق لائی ہے تو اندر نہ جا، اس کو واپس نہیں بھیجتا کہ بھاگ جا سارے گئے ختم ہے، نہیں ہوگا جب کا ہوگا نصفین۔ اللہ نے اس یاسوب کو نتراج عطا کی ہے، کینچی عطا کی ہے، وہ یاسوب ان حرام رزق لانے والی مکھیوں کے پر کاٹ دیتا ہے، پر جب بڑے ہوتے ہیں اڑ کر پھر جا کر اپنے گھونسلوں میں اپنے چھتے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔